اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے 3 دعاؤں کا تذکرہ کروں گا جن کو اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں۔ پہلی دعا جس بندے کی اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، میرے حبیب نے فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر اور میرے حبیب نے فرمایا اتقِ دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو کیونکہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں۔ میرے معزز دوستو، ہمیں ہر طریقے سے ہر چھوٹے بڑے ظلم سے بچنا چاہیے، یہ نہ ہو مظلوم خاموش بد دعا دے کے ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ میرے معزز دوستو، دوسرا بندہ کون ہے؟ دوسرا بندہ جس کے بارے میں میرے حبیب نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ دعوت المسافر، مسافر کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ میرے معزز دوست، جو بھی مسافر ہیں، چاہے قریب کے مسافر، چاہے دور کے مسافر، چاہے پاکستان کے رہنے والے، چاہے بیرون ملک کے رہنے والے، ان کو چاہیے اپنی دعاؤں کے اندر اپنے ملک کو، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تیسرا بندہ میرے معزز دوستو، میرے معزز سامعین، تیسرا بندہ کون سا ہے جس کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ تیسرا بندہ ودعوت الوالد علی ولدہ، والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں اللہ فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے میرے معزز دوستو، جو بندے جن کے والدین موجود ہیں ان سے دعائیں کروائیں، اللہ رب العزت ان کے معاملات حل فرما دیتے ہیں۔ والد کی دعا فوراً اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر، اس بے حیائی کے دور کے اندر آپ کو لوگ نظر آئیں گے، طرح طرح کے بدماشوں کے پاس، ملنگوں کے پاس اور بے حیا لوگوں کے پاس لوگ نظر و نیاز لے کے جا رہے ہیں، جن کو اپنی دنیا کی ہوش نہیں، ان کے پاس جا کے لوگ دعائیں کروا رہے ہیں۔ میرے معزز دوستو، جبکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد کی دعا فوراً اپنی اولاد کے حق میں اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے جو مسافر ہیں وہ بھی دعا کریں، اپنے لیے کریں، ملک کے لیے کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے کریں، اور جو مظلوم ہے اس کی بد دعا سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مظلوم کی خاموش بد دعا ہوتی ہے۔ میرے معزز دوستو، اگر کسی نے کسی کی مزدوری رکھ کے ظلم کیا ہے پھر بھی بچنا چاہیے، اگر کسی نے کسی کے ساتھ گالی دے کے ظلم کیا ہے پھر بھی بچنا چاہیے، اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مار کے ظلم کیا ہے تب بھی بچنا چاہیے، اگر کسی نے کسی کا کوئی حق کھا کے ظلم کیا ہے تب بھی بچنا چاہیے۔ میرے معزز دوستو، ان 3 بندوں کی دعائیں اللہ رب العزت فوراً